بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، حکومت سازی کے امور پر پیش رفت جاری ہے اور پنجاب اور سندھ دونوں صوبے حکومت سازی میں سبقت لے گئے ہیں۔ ابھی تک مرکز اور خیبر پختونخوا بلوچستان سمیت 3 مقامات پر حکومت سازی نہیں ہوئی ہے۔ پنجاب میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون نے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھایا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں، جنہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ اس موقع پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں خواتین کا کردار کتنا اہم رہا ہے، اور آج ہم مختصراً جائزہ لیتے ہیں کہ کب کس میدان میں کون سی خاتون پہلی مرتبہ انٹر ہوئی تھی اور اپنا نام و مقام بنایا تھا۔ مریم نواز کی بعد اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں محترمہ فاطمہ جناح کے بعد جو سب سے بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ بیگم ریانہ لیاقت علی خان کا ہے۔ بیگم ریانہ لیاقت علی خان کو بیک وقت 3 اعزازات حاصل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون اول تھی۔ ظاہر ہے جب ان کے وہ شوہر نامدار لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے تو وہ خاتون اول تھی، اور یہ اعزاز ان کے پاس کم و بیش 4 سال تک رہا۔ وہ 14 اگست 1947 سے لے کر 16 اکتوبر 1951 تک ملک کی پہلی خاتون اول کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتی رہیں۔ اس کے بعد اگلے 2 سال بعد 1954 میں ریانہ لیاقت علی خان کو اس وقت کی مرکزی حکومت نے ہالینڈ میں بطور سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ یوں بیگم ریانہ لیاقت علی خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں پہلی پاکستانی خاتون سفیر بنی۔ اور تیسرا اعزاز جو ان کے نام رہا وہ پھر 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں رہا ان کے نام۔ اگر یہ میں تاریخ صحیح آپ کو بتا سکوں تو وہ 15 فروری 1973 کو صوبہ سندھ کی گورنر مقرر ہوئی۔ یوں وہ پاکستان کی پہلی خاتون گورنر ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہیں، اور پھر وہ 28 فروری 1976 تک یعنی 3 سال تک بطور خاتون گورنر فرائض سر انجام دیتی رہی۔ تو بیگم ریانہ لیاقت علی خان کے بعد، بلکہ ان سے پہلے اگر ہم بات کریں ان کی صوبائی گورنر بننے سے پہلے ہمیں جو بڑا نام نظر آتا ہے وہ بیگم محمودہ سلیم خان ہے۔ بیگم محمودہ سلیم خان کا نام بہت سے ہمارے ناظرین کو پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ یہ جنرل ایوب خان کی پہلی کابینہ میں پاکستان کی تاریخ کی پہلی وفاقی وزیر بن کر سامنے آئی تھی۔ ان کا تعلق بھارت سے تھا، ہجرت کر کے آئی تھی، پھر ساری زندگی انہوں نے ایبٹ آباد میں گزاری۔ فلاحی کاموں میں یہ بعض دیگر خواتین کے ساتھ کافی ان کا ہاتھ رہا اور بہت سے نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈز اپنے نام کیے۔ ناظرین، اگر ہم اپنے صوبے کی بات کریں تو یہاں سے ہمیں بیگم نسیم ولی خان کا نام نظر آتا ہے۔ بیگم نسیم ولی خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی منتخب خاتون MNA تھی۔ اس سے پہلے جو خاتون MNAs آتی تھی وہ مخصوص نشستوں سے آتی تھیں۔ پہلی مرتبہ جس خاتون نے مخصوص نشستوں سے ہٹ کے میدان سیاست میں قدم رکھا اور الیکشن میں حصہ لیا 1977 کے الیکشن میں، وہ 2 نشستوں سے MNA منتخب ہوئی تھیں۔ اگرچہ PNA کی تحریک کی وجہ سے انہوں نے وہ اپنے اس کا حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن بہرحال وہ پہلی خاتون منتخب MNA کہلا سکتی ہیں۔ ساتھ ہی وہ پہلی خاتون صوبائی اپوزیشن لیڈر بھی رہیں۔ یہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہے۔ پاکستان کی سیاست میں خواتین کی فہرست پہ نظر دوڑاتے ہوئے ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کا ذکر بھی ضرور کرنا چاہیں گے۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ وہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہی، اور اس کے بعد پھر کبھی بنگلہ دیش میں جا کے یہ پہلے خالدہ ضیاء اور اس کے بعد ابھی جو ان کی وزیر اعظم ہیں وہ شیخ حسینہ واجد، انہوں نے پھر یہ اعزاز برابر کیا۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو ہی عالم اسلام کی پاکستان کی پہلی خاتون، اس کا اعزاز بھی حاصل ہے انہیں اپوزیشن لیڈر کا بھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے 19 مارچ 2008 کو اسپیکرشپ کے عہدے کے لیے پاکستان کی پہلی خاتون امیدوار کو سامنے اتارا۔ یوں بیگم فہمیدہ مرزا پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون اسپیکر رہیں، اور وہ پھر 5 سال تک اس منصب پر فائز رہیں۔
ہنا ربانی کھر کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہیں، جو 2011 سے 2013 تک 2 سال وہ بطور پہلی خاتون وزیر خارجہ کے کام کرتی رہیں۔ اگر ہم ڈپٹی اسپیکر کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کو ہی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ بیگم عشرت عباسی کو انہوں نے پہلی خاتون ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی بنایا تھا، جو پھر محترمہ بینظیر کے دور حکومت میں یہ فرائض انجام دیے۔ اور اسی طرح بیگم نور جہاں پانیزئی وہ 1991 سے لے کے 1994 تک پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہیں۔ اور اگر ہم ایک تھوڑا سا ذکر پھر عسکری شعبے کا کریں تو پاکستان کی پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل ہونے کا اعزاز صوابی سے تعلق رکھنے والی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کو حاصل ہے، جو پہلے میجر جنرل تھی اور پھر بعد میں لیفٹیننٹ جنرل رہی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی اب تک پہلی اور واحد خاتون لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ فاطمہ مریم نواز کی صورت میں ایک نیا اضافہ دیکھنے کو آیا ہے۔ اس سے یہ الزام میرے خیال میں جو دنیا بھر میں ہم پہ عائد کیا جاتا ہے پاکستانی معاشرے پہ کہ یہ ایک بنیاد پرست معاشرہ ہے، خواتین کی ترقی کے یہاں پہ چانسز نہیں ہوتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اس کے بعد بھی ہمیں یہ امید رکھی جانی چاہیے کہ خواتین کو میدان سیاست میں آگے بڑھنے کے مواقع اسی طرح بہم پہنچاتے کا مواقع دیتے رہیں گے لوگ، اور ساتھ میں ان کو سپورٹ بھی کرتے رہیں گے۔ پاکستانی معاشرہ چونکہ ایک نیم قبائلی معاشرہ ہے، ایسی خواتین جو پھر میدان سیاست میں اپنی اہلیت کے بل بوتے پہ آگے جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ اگلی مرتبہ اس لسٹ میں کون اپنا نام شامل کرنے میں کامیاب رہتی ہیں۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔